حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھ لوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہیں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو۔ زندگی کے تین اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ جانوروں میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، مگر انسانوں میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنے انتہا پر پہنچ جائے تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خالص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے ہی نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ تمہیں ہی چبا جائے گی۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہونے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب نگاہیں اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ بے شک عقل مند کو ادب سکھلانے سے نصیحت ہو جاتی ہے، اور جانوروں کو بغیر مار پیٹ کے
کبھی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا عادل وہ فرد ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے جو اس پر ظلم کرتے ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ نیک عمل کرو مگر ریا اور شہرت کا خیال نہ کرو۔ جو شخص کسی کے دکھلانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے جس کے خاطر اس نے وہ کام کیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کرو، اور اس خیر اور بلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کوئی برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ نیک کام کرنے کو لازم پکڑو اور ان کے کرنے میں جلدی کرو، ورنہ دوسرے ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے کاموں کے زیادہ سزاوار اور نااہل ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں میں ترقی اس طرح حاصل کرو کہ اس کی عطا پر صابر رہو، اور جو احکام اس نے اپنے کتاب میں بیان فرمائے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ یقیناً تمہیں معلوم نہیں ان باتوں کا، بلا شبہ تمہیں نامعلوم باتوں کو معلوم کرنے کی نسبت معلوم باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ بلا شبہ جمع کرنے کے لیے مال کمانے کی نسبت کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔